السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ نے جو تعلیمات ہمارے لیے کتابوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے پہنچائی ہیں، وہ کس طرح کی ہیں اور ہم نے اس کو کس طرح فالو کرنا۔ انسان ایک ایسی حقیقت ہے کہ خود انسان اپنے آپ کو جاننے سے قاصر ہے۔ یہ آج تک خود انسان نہیں سمجھ سکا کہ انسان مکمل اس کی آشنائی حاصل نہیں کر سکا کہ اس میں کتنی ایبلٹیز ہیں، کتنے اس میں طاقت ہے، کون سی اس کی کمزوریاں ہیں۔ واحد ذات جو انسان کے مقابلے انسان کے متعلق مکمل آگاہی رکھتا ہے وہ اللہ پاک کے ساتھ ہے۔ کوئی اور انسانوں میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نے انسان کو مکمل طور پر پہچان لی۔ دیکھیں، آپ کسی کے لیے قانون جب وضع کرتے ہیں نا، ضروری ہے کہ آپ اس کی پہچان رکھتے ہو، اس کے حالات کو جانتے ہو، اس کے پاور پوائنٹ کو جانتے ہو، اس کی کمزوریوں کو جانتے ہو، تو تب اس کے لیے قانون آپ بنا سکتے ہیں بہترین۔ اس لیے دنیا کے قانون ہر روز تبدیل ہوتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، آپ کسی ملک کا جو آئین ہے، کنسٹیٹیوشن ہے، وہ جب سے ملک بنا ہے کئی دفعہ تبدیل ہوا، پھر بھی اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا قرآن کی صورت میں قانون نازل ہوا ہے وہ مستقل ہے، اپنی جگہ قائم دائم، اور اس نے بتا دیا کہ یہ قانون میرا مستقل ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، اور یہ ہے اس میں زمانے کے مطابق چینجنگ ہو سکتی ہے، اس کا معنی تبدیل ہو سکتا ہے۔ مثلا خدا نے ایک قانون بنایا، اور قانون بھی خدا کے دو قسم کے ہیں۔ ایک اس کا قانون جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، فطری ہے، تکوینی جسے کہتے ہیں، اور ایک تشریعی ہے۔ تکوینی قانون میں مثال کے ذریعے ذات کر، جیسے 2 اور 2 کتنے ہیں، 4، یہ خدا کا تکوینی قانون ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ خدا کا یہ قانون ہے کہ آگ کا اثر یہ ہے کہ وہ جلاتی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ گئی، مگر یہ کہیں معجزہ ہو۔ پانی کا اثر یہ ہے کہ اس میں تری ہوتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پانی ہو اور اس میں تری نہ ہو، پھر وہ پانی نہیں۔ وہ میں آپ کو ایک مثال دوں، وہ یہ چھوٹے ہم بچے ہوتے تھے، ایمبلی کھاتے تھے۔ ایک میں دکان پہ کھڑا تھا، کسی دکان پہ نا، تو ایک بچہ آیا، دکاندار کو کہنے لگا کہ جو ہے دکاندار انکل، وہ سامنے والا دکان والا، اس کی جو ہے ایمبلی بہت اچھی ہے، میٹھی ایمبلی ہے۔ دکاندار نے کہا اگر میٹھی ہے تو ایمبلی نہیں ہے وہ۔ کہا کہ جب میٹھی ہوگی تو ایمبلی نہیں ہوگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پانی ہو اس میں تری نہ ہو، آگ اور ٹھنڈی ہو۔ صحیح، آپ کہیں کہ فلاں کا تندور جو ہے وہ اس میں آگ تو جلتی ہے لیکن ٹھنڈی آگ ہے، وہ کہے گا پھر آگ نہیں ہو۔ یہ کہ اسے کیا کہتے ہیں، تکوینی قانون خدا کا، کہ خدا نے کچھ تکوین میں رکھ دیے ہیں وہ قانون، جو سنتیں کچھ رکھ دی ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتے۔ جس طرح قرآن میں ہے نا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا مگر یہ ہے کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے، یعنی خدا نے قانون بنا دیا کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو نہیں گزرنا اس نے محال ہے۔ اور جس کی بہترین مثال دی جاتی ہے قانونی تکوینی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ سوال بعض کو لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا خدا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے؟ یہ سوال دونوں طرف سے جو ہے مشکل ہے نا جی۔ اگر کہتے ہیں نہیں بنا سکتا تو پھر بھی صحیح نہیں ہے کہ خدا تو علی کل شیء قدیر ہے۔
اگر کہتے ہیں بنا سکتا ہے پھر اٹھا نہیں سکتا، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو خدا نہ کر سکتا ہو۔ جواب اس کا یہ کیونکہ خدا، یہ سوال ہی خدا کے قانون کے خلاف ہے، اس کی فطرت کے خلاف ہے، اس کی سنت کے خلاف ہے، اس کی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ خود اس نے کچھ چیزیں بنا دی اور کہا یہ ناممکن ہے، اس کی طاقت ہوتے باوجود کیونکہ وہ کرتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے قانون بنا دیا ہے، اس نے کہہ دیا 2 اور 2 4 ہیں، وہ 2 اور 2 6 نہیں کرے گا۔ اور اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا اس سے خدا کی قدرت میں خدشہ لازم نہیں آتا؟ خدا کی قدرت پر سوال نہیں اٹھتا؟ جواب یہ ہے کہ خدا کی قدرت پر سوال نہیں اٹھتا، خدا قادر ہے، اس چیز میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس طرح ہو جائے۔ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، قادر ہے، مطلق ہے، ہر چیز ہے، لیکن یہ چیز میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس طرح بن سکے۔ اس طرح مثال آپ خدمت دیں آسان سے دوں کہ وہ ایک مولانا نے، بعض اوقات مولانا بہت، ہمارے شیعہ مولانا بعض اوقات کوشش کرتے ہیں نا خوش مقدس اور وہابی بننے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ سوچے سمجھے بغیر شرک کی بات شروع کر دیتے ہیں، بدعت کی بات۔ ایک مولانا نے اس طرح بات کی، میں صرف بیان کر رہا ہوں، خدا نخواستہ میری زبان سے توہین نہ ہو جائے۔ وہ ایک مولانا نے کہا، میں نام نہیں لیتا، اس نے کہا کہ جو کام خدا نے اہل بیت سے لیا ہے یہ نعوذ باللہ مکھی سے بھی لے سکتا تھا، استغفر اللہ۔ یہ کام جو اہل بیت سے لیا ہے، امام علی نے شجاعت دکھائی ہے، علم امام علی کا، امام علی کی بہادری، امام علی کی سخاوت، یہ سارے کام خدا مکھی سے لے سکتا تھا، لہٰذا اس میں کوئی نعوذ باللہ نعوذ فضیلت نہیں۔ اس کا پتہ جواب یہ کہ مکھی سے نہیں لے سکتا خدا، کیونکہ خدا اس چیز سے لیتا ہے جس میں صلاحیت ہوتی ہے، مکھی میں صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ 2 چیزیں ہیں نا، ایک دفعہ کرنے والے کی طاقت، اس میں بھی طاقت ہو، دوسرا ہونے والے میں بھی پاسبلٹی پائی جاتی ہو نا، تب خدا کرتا ہے۔ خدا نے ان ہستیوں میں صلاحیت دیکھی ہے تو تب یہ کام ان سے کروایا ہے نا، بس اس میں اس ہستی کا کمال بھی ہے، ان کا بھی کمال ہے کہ خدا نے ان کو چنا ہے اس کام کے لیے۔ اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں، یہ اہل بیت کے جو کمال ہے نا، فضائل ہیں، یہ اختیاری ہیں، ان کے اجباری نہیں ہے۔ جس طرح ملائکہ کے فضائل کمالات ان کے سارے اجباری ہیں، وہ مجبور ہیں فضائل کرنے پر، وہ ان کو بس چارہ ہی کوئی نہیں، اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے غلطی کرنا ان کے لیے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کو خدا نے دونوں صلاحیتیں دی ہیں، تو انہوں نے صرف نیکی کرنے کی صلاحیت کو استعمال کی ہے۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ عصمت ہے نا اہل بیت کی، یہ محبتی نہیں ہے، ہبہ شدہ نہیں ہے، اکتسابی ہے۔ آسان کر، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک پیکج مل گیا عصمت کا، اس کو فٹ کیا، بس اس کے بعد سلام سے نہیں، انہوں نے خود ہی حاصل کی ہے عصمت، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اپنے کارناموں کی بنیاد پر، اپنے فضائل کی بنیاد پر۔ ورنہ تو یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، یہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان خود مختار ہے، اس میں آیا انبیاء مستثنا ہے؟ نہیں مستثنا۔ اس میں 4 معصومین مستثنا ہے؟ مستثنا نہیں۔ جس طرح دوسرا انسان مختار خود مختار ہے، یہ بھی خود مختار ہے۔ دوسرے انسان نے کبھی اس کو نیکی میں استعمال کیا، کبھی اس کو برائی میں استعمال، انہوں نے اس کو صرف نیکی میں استعمال کیا۔ ورنہ جنت کا سردار بننا معنی نہیں رکھتا۔ جنت کا سردار معنی اس وقت رکھتا ہے نا کہ آپ کارنامہ کریں، اپنی صلاحیت کو پرکار لیں، کوئی کام کریں، خدا کے دین کے لیے قربانی کریں، پھر اس کے بعد آپ کو اعزاز ملے، ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ورنہ پھر لوگ وہ صحیح کہیں گے جو عام کہتے ہیں، صحیح بھی کہتے ہیں میرا کیا قصور ہے کہ میں غیر سید کے خاندان میں پیدا ہو گیا ہوں، جی میرا تو قصور نہیں، نعوذ باللہ کر یزید بھی کہہ سکتا ہے، جی جواب دے گا نہیں
تو وہاں پیدا ہوا تھا، وہیں پر تیرا بیٹا بھی پیدا ہوا لیکن وہ اچھا نکل گیا جی. مثلا بعض لوگ دوسرے کہیں گے کہ ہمارا کیا قصور تھا کہ ہم جو ہے وہ خلیفہ اول سے متعلق تھے. تو جواب دیے گا خلیفہ اول سے متعلق ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اسی میں سے ان کا بیٹا بھی ہے محمد بن ابی بکر، کتنا مقام اس نے پایا ہے. بس انسان خود مختار ہے، جو کچھ کو کرتا ہے وہ خود کرتا ہے، نیکی کرے یا خدا نخواستہ برائی کرے، اور اس میں استثناء کوئی بھی نہیں انسانوں، عام آدمی سے لے کر انبیاء تک، انبیاء سے لے کر رسولوں تک، رسولوں سے لے کر کے اولو العزم رسولوں تک، اولو العزم رسولوں سے لے کر خاتم الانبیاء تک. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ ہو سکتا ہے نا نبی ہے 1,24,000 اور بعض کو لوگ کہتے ہیں 1,24,000 صرف یہ کثرت ہے، تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 1,24,000، یہ اس زمانے میں یہ عدد کثرت کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا بعض کا تھوزن تھک جی. یہ تو مطلب نہیں ہوتا کہ ہزار دفعہ 1 2 3، یہ تو نہیں مطلب بہت زیادہ تھک جی. یا اردو میں ہم کہتے ہیں میں نے 100 دفعہ تمہیں کہہ دی ہے، تو وہ بچے بعض کا مذاق سے کہتے ہیں بابا جی آپ نے تو 2 دفعہ کہا، 100 دفعہ کہا جی. وہ مراد ہوتی ہے اس سے یعنی کثرت. 1,24,000 نبی ہیں اور 313 رسول ہیں، اور ہر رسول نبی بھی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. نبی وہ ہے جس کے پاس پیغام آتا ہے لیکن وہ مامور نہیں ہوتا اس کو ابلاغ کرے، اس کو آگے پہنچائے. اس لیے غدیر کے مقام پر خدا نے نبی کو کے عنوان سے نہیں پکارا محمد کو، کیا کہا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اور جب پیغام آ جائے تو نبی ہے، اگر اس کے بعد حکم ملے کہ پیغام کو آگے پہنچاؤ تو وہ رسول ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے، تاریخ میں ایک چیز ملتی ہے، تاریخ سے ثابت ہے کہ نبی شہید ہوئے ہیں، رسول شہید نہیں ہوئے. نبی شہید ہوئے ہیں، رسول شہید نہیں ہوئے. اس لیے پیغمبر کی شروع سے خواہش تھی کہ ان کو شہادت کا درجہ ملے، بار بار دعا کی، تو خدا کا ارشاد ہوا کہ کیونکہ میرا قانون یہ ہے کہ میں نے رسولوں کو شہید نہیں ہونا دینا. کیوں قرآن میں کہتا ہے نا خدا لَأُغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. اور جب شہید ہو جائیں گے تو ظاہری طور پر غالب نہیں رہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے، ہمارے نبی کو کیوں نہیں ملا؟ ملنا چاہیے تھا نا جی. معراج کا اعزاز ملا، بڑے بڑے اعزاز ملے ہمارے نبی کو، خاتم الانبیاء ہونے کا اعزاز ملا، سید الانبیاء ہونے کا اعزاز ملا، لیکن یہ اعزاز کیوں نہیں ملا؟ اور پیغمبر نے خواہش بھی کی اس کی. جواب ملے گا کہ یہ نواسے کے ذریعے مل گیا. اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین. یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسرے انبیاء کو اعزاز ملے شہادت کا، خاتم الانبیاء کو نہ ملے، حبیب خدا کو نہ ملے. خدا نے دیا لیکن نواسے کے ذریعے دیا، اور پھر نواسے نے بھی ایسی شہادت، ایسی قربانی پیش کر دی جو کوئی نبی پیش نہ کر سکا. صحیح، یہ تاریخ کی حقیقت ہے اور اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو آپ خدمت پیش کرتے ہیں. قال علیہ السلام لشیعتہ اوصیکم. امام حسن عسکری نے اپنے شیعوں کو کہا ہے، مجھے اور آپ کو. اور جس طرح قرآن کسی زمانے کے لیے نہیں ہے نا، کسی وقت کے لیے نہیں ہے، کسی خاص شخص کے لیے نہیں ہے، اس طرح ائمہ کی احادیث بھی کسی خاص مخاطب کے لیے نہیں ہے. اس کا مخاطب ہر زمانے میں ہو سکتا ہے اور ہر آدمی ہو سکتا ہے. امام فرماتے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو. کس کو وصیت کر رہے ہیں؟ اپنے شیعوں کو، مجھ کو اور آپ کو. تقوی کیا؟ اب یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ تقوی کیا؟ تقوی کی بنیاد ایک جملہ ہے،
پھر اس میں جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہے. واجبات کو نہ چھوڑیں, محرمات سے پرہیز کریں. یہ تقوی کی بنیاد ہے. یعنی نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, استطاعت کی صورت میں حج بجا لائیں, خمس دیں, زکوٰۃ دیں آپ. یہ کیا ہے؟ واجبات. محرمات سے بچیں, کھانے کے واجب محرمات ہوں, زبان کے محرمات ہوں, کانوں کے محرمات ہوں, ہاتھ کے محرمات ہوں, آنکھ کے محرمات ہوں. محرمات کی کئی قسمیں. اور میں اس دن کہہ رہا تھا, ایک درس دے رہا تھا ایک جگہ, تو میں نے کہا کہ بعض لوگ بعض محرمات میں اسپیشلسٹ ہو جاتے ہیں. ایک آدمی اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے میں, جی. ایک آدمی اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے فراڈ کرنے میں. ایک آدمی اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے تکبر کرنے میں. ایک آدمی اسپیشلسٹ ہوتا ہے دوسرے آدمی کو فریب دینے میں. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پیشے پر. جی, کچھ گناہ کچھ پیسوں کے ساتھ مختص ہے. دیکھیں نا, ہمیں اپنے محکمے کی بات کرتا ہوں. ہمارے محکمے کے جو لوگ ہیں اسپیشلسٹ ہیں حسد میں. جی, حسد میں اسپیشلسٹ. وہ مثال کے طور پر مجھے کسی نے آ کر کہا کہ آج فلاں مولانا نے جو ہے 5 آدمیوں کو کلمہ پڑھایا ہے. صحیح, میں کہوں مجھے یہ کہنا چاہیے خدا کا شکر ہے جی 5 آدمی مسلمان ہو گئے ہیں جی, اور ان کو خدا خیر دے. میں فوراً کہوں گا کہ وہ ویڈیو لا کر دینا جو مجھے 5 آدمیوں کو کلمہ پڑھایا ہے. پڑھنے کے بعد جی یہ جو ہے کلمہ تو انہوں نے پڑھایا ہے, یہاں شہادت پڑھنا چاہیے تھا, یہ عام کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے تھا. اور پھر انہوں نے علی ولی اللہ کہا لیکن دوسرے معصومین کا نام نہیں لیا انہوں نے. جی, یہ سے کہتے ہیں حسد. یہ میں اپنی بات کروں. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں گلاس کے اس خالی حصے کے بیان کے ذریعے. یعنی اگر ایسا ہونا چاہیے جی ہاں جی بہت اچھا کام ہے جی, بہت اچھے مولانا ہیں, بہت نیک کام کر دیا. یعنی یہ حسد ہوتا ہے. وہ جو مثال کے طور پر وہ ایک آدمی نے یہاں تعریف کی کہ فلاں آدمی کے بچے جو ہے بہت نیک ہیں, بہت اچھے ہیں, یہاں امام بارگاہ میں آتے ہیں. تو دوسرا فوراً اٹھا جی نہیں کل وضو غلط کر رہے تھے. اور بھائی یہ تم نے یہیں بولنا تھا, وضو غلط کر رہے تھے تو ان کے باپ کو بتاتے وضو ٹھیک ہو جاتا ان کا. تم نے 4 آدمیوں میں ان کی تعریف تمہیں برداشت نہیں ہوئی. وہ ایک آدمی نے تعریف کی کہ فلاں مولانا صاحب جو ہے وہ بہت نیک کام کر رہے ہیں, بچوں کو درس دیا اور فلاں بچہ ان کی وجہ سے شیعہ ہو گئے. ایک آدمی فوراً کھڑا ہوا وہاں. اس نے کہا کہاں شیعہ ہوا ہے جی, کل وہ نماز جو ہے جب پڑھ رہا تھا تو وہ سجدہ لمبے لمبے کر رہا تھا. یعنی بات ہی بنانی ہے نا, لمبے لمبے کر رہا تھا, اچھا ہی کر رہا تھا, کوئی بری بات تو نہیں ہے نا. لیکن اس نے اپنے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ثواب میں شرکت کرنی ہے, اپنا ایسا ڈالنا ہے جی, ایسا ڈالنا ہے اپنا. یہ کہتا ہے کہ تاکہ میرا ایسا ضائع نہ جائے کہیں سے. جی, کہیں جو ہے وہ مجھے فرصت جو ہے گناہ حاصل کرنے کی وہ ضائع نہ ہو جائے کہیں, ہاتھ سے نہ چلی جائے کہیں سے. کہتے ہیں نا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہیں نہ کہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, مسجد میں کچھ دے دیا, غریب کو کچھ دے دیا, کچھ پیسے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, تھوڑا ہر جگہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر جگہ سے گناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تھوڑا کہیں سے. بس انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ 2 چیزوں کو بنیاد بنائے, واجبات پر عمل کرے, محرمات سے بچے. وہ صاحب تقویٰ بھی ہے اور اسے ہم فقہ کی زبان میں عادل بھی کہیں گے. والورع فی دینکم, اپنے دین میں پرہیزگاری سے کام لیں, احتیاط کریں. والاجتہاد للہ, کوشش کریں اللہ کے راستے میں, اپنے لیے کوشش کریں, دوسرے انسانوں کے لیے کوشش کریں, دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں, نماز پڑھنے کی کوشش کریں, واجبات کو بجا لانے کی کوشش کریں, واجبات سے آگے مستحبات کی طرف جائیں, محرمات سے آگے مکروہات کی طرف جائیں. یعنی کوشش اسٹرگل آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے. وصدق الحدیث ہے, بات جب کریں سچی کریں. حتیٰ کوشش کریں نا توریہ بھی نہ کریں. توریہ کیا ہوتا ہے جی, یہ بھی آپ کو بتا دوں. توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سچ بول نہیں سکتے, جھوٹ بھی پرہیز کرنا چاہتے ہیں, تیسرا راستہ آپ نکالتے ہیں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو, آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. اور یہ ٹیکنیک ہوتی ہیں, یہ مذہبی لوگ کرتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے نا جی. جس طرح ہوتا ہے بعض لوگ خمس سے بچنے کے لیے, خمس کی ڈیٹ آتی ہے نا, پیسے ادھار دے دیتے ہیں لوگوں کو.
ڈیٹ جب گزر گئی پھر دوبارہ واپس لے آئی جی. یا جو مشہور مثال ہے جی وہ کہتے ہیں کہ ایک مولانا کے گھر میں کسی کو مرغا آ گیا. صحیح, مرغا آ گیا تو وہ مولانا نے کہا اسے پکڑ کے ذبح کر کے جو ہے وہ پکا لو. بیوی تھوڑی نیک تھی, اچھی تھی, تو بیوی نے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے, حرام ہے, یہ تو بیگانہ ہے, پرایا ہے, ہمسائے کا ہے. اس نے کہا ابھی چیک کر لیتے ہیں حلال ہے یا نہیں, اس کو پکاؤ, نیچے ترامبی رکھو اور دیچکے کو الٹا کرو. اگر مرغا نیچے آ گیا نا ترامبی میں پھر حلال ہے, پھر خود آیا وہ, ہم نے تو نہیں بلایا اس کو نہیں. اگر نہ آیا دیچکے میں رہ گیا تو ظاہر ہے نیچے اس نے آنا تھا, تو تھوڑی اس میں چپکش تھوڑی لگی ہوئی تھی اس میں جی, کچھ سلیش تو تھوڑی لگی ہوئی تھی, اور نیچے کیا تو کہا نیچے آ گیا بس حلال ہو گئی. یہ بعض اوقات یہاں پر بعض لوگ دیکھیں وہ خرید لیں گے مرغی اس سے, ریمی سے, کیوی سے, تو وہاں تو حلال نہیں ہوتی. تو اس وقت جو ہے انگلی کے ساتھ انگلی پھیرتے ہیں اوپر نا, پھیر کے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, تکبیر ابراہیم خلیل اللہ, اللہ اکبر, وہیں حلال کر دیتے ہیں. چاقو بھی استعمال نہیں کرتے اپنی انگلی سے جی. یا وہ مشہور معروف واقعہ, ہم ایک دفعہ گئے کاغان اوپر جو ہے ناران کی سائڈ پہ, تو وہ تبلیغی جماعت والوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا. اب ہم نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے ان کے ساتھ, کیونکہ ہم پڑھتے تو ممکن ہے تنگ کرتے, ہم ہاتھ کھول کے. ہم نے وہاں بہانہ کیا کہ ہمارا وضو نہیں ہے, کپڑے پاک نہیں ہیں. ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کپڑے بے نماز ہیں, نمازی نہیں ہے کپڑے جی, پاک نہیں ہے. ہم نے کہا تو وہ تبلیغی جماعت والا کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ جو آپ کی قمیض ہے اس کا جو دامن ہے نا, چوک کہتے ہیں اس کو, دامن کہتے ہیں نا اردو, اس کو دھو لو, باقی سارا پاک ہو جائے گا خود بخود. میں نے کہا گندے اور جگہ سے ہوئے ہیں تو یہاں سے کس طرح صاف ہو جائے گا جی. وہ جگہ صاف ہونی چاہیے جہاں نجس ہے کپڑے, نہ یہ کہ اس کونے کو صاف کر دیں. یعنی بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, معاملہ کہیں اور خراب ہوتا ہے, کہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. صدق الحدیث, سچ بولنا چاہیے. اور میں توریہ کے بتا رہا تھا, توریہ ہوتا کیا ہے. توریہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک فون آیا آپ کے گھر میں, آپ کی زوجہ نے اٹھایا فون, آپ اس آدمی سے بات نہیں کرنا چاہتے, صحیح, اور جھوٹ بھی بولنا نہیں چاہتے کہ آپ گھر میں نہیں ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, دروازے سے تھوڑی دیر باہر چلے جاتے ہیں, گھر کے مین گیٹ سے باہر, اور بیوی کو کہتے ہیں کہ جب میں باہر جاؤں نا پھر کہہ دینا کہ وہ گھر میں نہیں ہے. صحیح, بیوی کہے گی جی میں ابھی دیکھتی ہوں جی ہے یا نہیں. وہ دوبارہ جو ہے وہ کہے گی کہ جو ہے وہ اختر صاحب کیا ہے گھر میں تشریف فرما نہیں ہے. تو بات تو صحیح ہے, وہ دروازے سے باہر ہے نا, گھر میں تو نہیں. میں ایک دفعہ یہ چیز بیان کر رہا تھا نا, تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ لوگوں نے جھوٹ بولنے راستے نہ دسو جی, کہ یہ راستے آپ بتا رہے جھوٹ بولنے کے. یا وہ مشہور ایک معروف مثال ہے نا, بعض اوقات مولانا بھی رعایت نہیں کرتے نا, سمجھتے نہیں ماحول کی تقریر شروع کر دیتے. وہ ایک مولانا گاؤں میں گیا تو اس نے گاؤں میں جا کر کے تقریر شروع کی مساحقے پر. مساحقہ کیا ہوتا ہے شریعت میں, اور یہ بہت بڑا جرم ہے. جس طرح ہوتا ہے نا نعوذ باللہ, مرد جو ہے وہ اگر کوئی غلط کام کریں, گناہ میں مبتلا, اس کو لواط کہتے ہیں نا. اگر عورتیں آپس میں کریں اس کو مساحقہ کہتے ہیں. وہ مولانا نے آدھا گھنٹہ تقریر کر دی, مساحقہ حرام ہے, یہ ہے وہ ہے وہ. ایک بوڑھا اٹھا ہوا, اس نے اٹھنے کے بعد کہا کہ مولانا صاحب ہماری بیویوں کو اس کے بارے میں اس سے پہلے پتہ نہیں تھا, آج کے بعد سیکھ جائیں گے انشاءاللہ آپ کی اس تقریر سے, کہ آپ نے ایک غلط راستہ ان کو دکھا دیے. یہ جو ہے بعض اوقات بعض جو ہے علماء ماحول کو نہیں سمجھتے, اور اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے. اس کا اچھا اثر نہیں پڑتا بلکہ الٹا اثر پڑتا ہے. اور لہٰذا کوشش کریں کہ یہ توریہ استعمال نہ کریں. طریقہ تو آپ کو بتا دیے, لیکن ضروری نہیں ہے آپ استعمال کریں. کل یہ نہ ہو کہ اس کا تھوڑا بہت گناہ ہو تو میری گردن پر پڑے. صدق الحدیث, سچ بولنے کی کوشش کریں. ہاں کہیں مجبور ہیں, کوئی مسئلہ ہے, جھوٹ نہ بولیں, پھر یہ راستہ اس کے لیے جو ہے وہ سچ بولیں. وہ مثال کے طور پر وہ ایران میں اس طرح ہوتا ہے, جب ہم حوضے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا,
تو جو آدمی غیر شادی شدہ ہوتا ہے اس کا اسکالرشپ اور ہوتا ہے، جو شادی شدہ ہوتا ہے اس کا اور ہوتا ہے. اور پھر ایرانیوں نے شرط لگائی یہ ہے کہ شادی شدہ کا اسکالرشپ اس آدمی کو ملے گا جس کی بیوی یہاں ایران میں ساتھ ہو. تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ ایرانیوں کو جھوٹ بولتے ہیں نا کہ نہیں جو ہے تاکہ مل جائے اسکالرشپ. وہ ایک آدمی میں نے دیکھا وہ گیا ہو تو ایرانی نے پوچھا کہ آپ جو ہے شادی شدہ ہیں؟ ہاں میں شادی شدہ ہوں. کہا بیوی تمہاری کہا میرے پاس ہے. پھر اس نے کہا بتاؤ ایران میں؟ نہ ہے میرے پاس ہے. وہ پھر ایرانی پوچھے بتاؤ ادھر مشہد میں ہے؟ کہتا ہے میرے پاس ہے. اس کی نیت تھی میرے پاس ہے، ظاہر پاکستان میں اسی کے گھر میں ہونی، اسی کے پاس ہونی، اس کی نیت یہ تھی. اور وہ ایرانی پوچھ رہا تھا کہ یہ بتائے کہ ایران میں ہے نہیں، اگر کہتا ہے ایران میں نہیں ہے تو اس کو کاٹ دیں گے اس کا وہ اسکالرشپ. نہیں، احساس کرنا صحیح نہیں ہے، شاید شرعی طور پہ جائز نہ ہو، پیسے لینے بھی جائز نہ ہو کہ آپ جو ہے اس طرح کا جھوٹ بول کر کے. ایک قانون بنا ہوا ہے نا، اس قانون کو آپ نے فالو کرنا. مثال کے طور پہ یہاں پر ہوتا ہے قانون ہے کہ بچوں کے پیسے اس آدمی کو ملیں گے جس کے بچے یہاں ہو گئے. اب یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی کے بچے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 مہینے سے زیادہ وہاں چلے گئے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، وہاں رہائش پذیر ہیں، وہ یہاں بانٹ نکلے. شرعی طور پر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ چیز تقویٰ کے خلاف ہے. وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنْ أَهْتَمَنَ مِنْ بِرٍّ وَفَاجِرٍ. امانت ادا کرنا، امانت کا خیال کرنا، چاہے آپ کے پاس امانت رکھنے والا گناہگار کیوں نہ ہو، نیک ہو یا برا. کیونکہ عنوان تبدیل ہو گیا. عنوان اب مسلمان غیر مسلمان کا عنوان نہیں ہے. عنوان یہاں نیک اور نمازی کا عنوان نہیں. عنوان یہاں پر یہ ہے کہ اس نے امانت رکھی ہے اور اس کا کام اس کی امانت کی حفاظت کرے. بس ہمیں جو ہے وہ جو آدمی ہمارے پاس امانت رکھوا تھا اس کا خیال رکھیں. اور امانت کئی قسم کی ہو سکتی ہے، زبان کی بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی نے آپ کو امین سمجھا ہے، اچھا سمجھا ہے، مشورہ جو ہے وہ لینا چاہتا تھا، اپنی مشکل حل کرنا چاہتا تھا، اپنے راز کی، اپنے گھر کی گھریلو بات آپ کو بتائیے. صحیح کہ میرا بچے سے جھگڑا ہو گیا، میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا، آپ سے مشورہ لینا چاہتا ہے کس طرح حل کریں. اب یہ بات آپ کے پاس امانت ہے، آپ نے کسی اور کو نہیں بتانی. ہوتا کیا ہے، پورے شہر کو بتاتے ہیں اس جملے کے ساتھ، آگے نہیں دسنے جی آگے. یہ پشتو میں ہم کہیں گے ماں خبرہ کا، اس لیے کہیں گے نہیں جی آگے بات نہیں بتانی جی. نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس نے آپ کو امین سمجھا ہے، سچا سمجھا ہے، نیک سمجھا ہے، لیکن آپ اتنے گھٹی ہو گئے ہیں اس کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہے اور اپنے آپ کو آپ گرا رہے ہیں. بس اس کی بات کا، اس کی امانت کا جو وہ خیال رکھیں. وہ طول السجود، نمازیں کوشش کریں زیادہ پڑھیں. وہ حسن الجوار، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور بعض چیزیں ایسی ہیں نا اس میں مسلمان اور غیر مسلمان کی بات نہیں، اس میں بات انسان کی ہے. اور اسلام نے ہمیشہ انسانیت پر توجہ دی ہے. ایک آدمی مجھ سے پوچھنے لگا کہ آیا سنیوں کی غیبت جائز ہے؟ جائز نہیں. میں نے کہا جائز نہیں. میں نے کہا وہ کہنے لگا کس بنیاد پر؟ میں نے کہا غیبت کی بنیاد یہ ہے کہ ہر انسان کا مال اور عزت محفوظ ہے. عزت مال سے بھی زیادہ طاقت رکھتی ہے، زیادہ ویلیو رکھتی ہے. جب اس کا مال چرانا جائز نہیں ہے سنی کا، تو عزت چرانی کا جائز ہے؟ جائز نہیں. انسان ہے وہ. یہ بات غلط ہے کہ بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں سنیوں کی غیبت جو ہے جائز ہے. جی کیوں جائز ہے سنیوں کی غیبت؟ کیوں انسان نہیں ہے؟ آئے میں نے تو ایسا نہیں کیا کبھی. ہم بعض اوقات اپنی طرف سے بعض چیزیں بنا لیتے ہیں اور بعض اوقات مشہور کر دیتے ہیں مجتہد نے کہا. نہیں، مجتہد نہیں کہتے ایسی بات. اور بعض اوقات مشہور ہو جاتا ہے جی فلاں مجتہد نے کہا ہے کہ جو ہے وہ کافروں کا مال کھانا جائز ہے. جی نہیں، جائز نہیں ہے کسی کا مال، کافر ہو یا مسلمان. اور پھر خاص طور پر آپ دوسرے ممالک میں رہ رہے ہیں، آپ کو صحت کی سہولتیں ہیں، آپ کو تمام سہولتیں موجود ہیں آپ کے لیے، آپ کو پینشن آپ کے لیے ہے، سب سہولتیں موجود ہیں. اور پھر کوئی کمی نہیں چھوڑتی حکومت وہاں کی، اور تفرقہ نہیں ڈالتی حکومت، ڈسکرمنیشن نہیں کرتی، سب کو حقوق مل رہے ہیں. تو پھر کیا جواز بنتا ہے کہ ہم کہیں کہ اس قسم کا کرنا جو ہے جائز ہے؟ کہیں بھی جائز نہیں. اسلام کی بات ایک اچھے انسان کے لیے جائز نہیں. عقل کہتا ہے اسلام کو سائڈ پر چھوڑ دیں، اور اسلام کے تمام قوانین عقل کی بنیاد پر ہیں، عقل کی بنیاد پر ہیں.
عقل یہ کہتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس کے قانون کو فالو کریں، اور ملک کوئی قانون اپنے شہریوں کی دشمنی میں کوئی قانون نہیں بناتا، انہیں کے فائدے میں بناتا۔ ہاں بعض اوقات انفرادی فائدہ نہیں ہوتا لیکن اجتماعی فائدہ ہوتا اس میں، اور اگر انفرادی آپ قانون توڑیں گے تو اجتماع خراب ہو جائے گا، اس لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کے قانون کی خلاف ورزی کریں، حتیٰ وہ قانون جو آپ کی شریعت سے ٹکرا رہے ہوں لیکن اس معاشرے میں ہیں تو کوشش کریں ان سے بھی جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہ کریں، تاکہ وہ معاشرے میں سکون، شانتی، امن جو ہے وہ رہے، اور اس معاشرے میں جب امن ہوگا تو آپ بھی اس کے ممبر ہیں نا، آپ کو بھی امن ملے گا آپ کے حصے کا۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں کے انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر رائٹس کے حقدار ہیں، اسی طرح اس معاشرے میں جو فرائض ہیں ہم پر ان کو بجا لانے کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، اور یہی درس دیے ہے اہل بیت علیہ السلام نے۔ ہم بات نہیں کی کبھی بھی اہل بیت نے اسلام اور غیر اسلام کی، شیعہ اور سنی کی، انہیں جنرل قانون بتائے۔ مصر کے گورنر تھے مالک اشتر، ان کو خط لکھا، پتہ کیا لکھا؟ نہیں لکھا کہ شیعوں کا خیال رکھنا، سنیوں کا خیال رکھنا، مسلمانوں کا، کہا کہ الناس صنفان اما اخ لک فی الدین او مثلک فی الخلق۔ جیسے کہ آپ کے علم میں دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو آج جو ہے وہ ہم تھوڑا حالات حاضرہ پر بحث کریں گے، ایران کے حالات اور پاکستان کے حالات مختصر سے، ٹائم ہمارے پاس مختصر ہے، بیان کریں گے۔ ایران میں جو واقعات چل رہے ہیں یا گزشتہ ایام میں جو مظاہرے وغیرہ ہوئے ہیں اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جتنی سینکشن اور پابندیاں ایران پر ہیں یا جتنا پروپیگنڈا ایران کے خلاف ہے، یہ اگر امریکہ کے خلاف بھی ہو نا، وہ بھی بیٹھ جائے اپنی جگہ پر، وہ بھی اٹھ نہ سکے۔ لیکن الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کی برکت سے اتنی سختیوں، اتنی پابندیوں اور اتنے دباؤ کے باوجود ایران جو ہے وہ دن بدن ترقی کر رہا ہے، یعنی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اسلحہ سازی کے حوالے سے، دوسرے بعض میدانوں میں انہوں نے پابندی لگائی ہے۔ دنیا کو کوئی ملک تیل نہیں خرید رہا ہے ایران سے، صرف ایک چین خرید رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایران چل رہا ہے۔ اب یہ مظاہرے کیوں ہوئے ایران؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی فطرت ہے کہ علماء سے تنگ ہوتے ہیں، حتیٰ کسی مسجد میں مولانا نے 4 سال سے زیادہ نکال لینا تو لوگ کوئی بھی اس کو کوئی اور نہ ملے نا تو وہ مولانا پر انگلی اٹھاتا ہے، یہ صحیح۔ وہ جرمنی میں ایک دفعہ گیا تو وہ ایک مسجد میں بل زیادہ آ گیا، صحیح، تو وہ میٹنگ ہوئی کہ اب کیا کیا جائے، بجٹ نہیں ہے کچھ، تو ایک نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا میں حال بتاتا ہوں بہترین، اس کا کہا مولانا کی تنخواہ سے کاٹا جی۔ یعنی جو بھی ہو مسئلہ جو ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، مولانا سے حل کرنا۔ تو ایران میں بھی اس طرح ہوا کہ ایران میں ظاہر ہے، یہ دیکھیں نا، بعض اسلامی سختیاں ایسی ہیں وہ ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ مثلا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت 15-20 آدمی نا، تو 15-20 آدمی میں سے میرے سمیت 100% اسلام پر ممکن ہے ہم سارے عمل نہ کرتے ہوں، یہ صحیح، کہیں جو ہے وہ نماز میں کوتاہی ہوگی، حالانکہ ہم وہ ہیں جو کہ ریگولر آتے ہیں جمعے میں۔ اس کے علاوہ 800 ممبر انجمن حسینی کا، یعنی اس کے علاوہ 800 شیعہ انجمن حسین، ان کی بات ہی نہیں کر رہے، ان کو چھوڑیں، وہ کیا ہیں، مقطوع عن القلم ہے، مرفوع عن القلم ہے، یعنی ان کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہ ان کی بات آ رہی۔ اور مثلا کوئی آدمی نماز میں کوتاہی کر جائے گا، کوئی آدمی خمس میں کوتاہی کر جائے گا، کوئی آدمی جو ہے وہ حجاب مکمل نہیں ہوگا اس کا، کوئی آدمی جو ہے وہ زبان کے حوالے سے، سچ اور جھوٹ کے حوالے سے کوتاہی کر جائے گا۔ یہی سچویشن ہوتی ہے سارے معاشروں میں۔ ایران میں وہ پابندی ہے سخت حجاب پر۔ اب سارے شیعہ تو ضروری نہیں حجاب کرے، ممکن ہے سارے مذہبی بھی حجاب نہ کرے، ممکن ہے ایک خاتون مذہبی ہو، تقریریں کرتی ہو، مجلس میں ممکن ہے بعض اوقات پڑھتی ہو، آواز بھی لیکن حجاب نہ کرے، ممکن ہے اس کی۔ اب آپ اس کو زبردستی کریں گے، حجاب پہنائیں گے، اس پر ڈنڈا بھی رکھیں گے، تو اس نے ایک دن جو اچھلنا ہے نا جی، اس نے ایک دن آنکھیں دکھانی، وہ طرح ہوا ہے کہ پولیس انہوں نے رکھی ہوئی ہے ایران میں جو حجاب کو کنٹرول کرتی ہے۔ وہ ایک خاتون نے حجاب نہیں کی، وہ تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو خواتین حجاب نہیں کرتی نا، ان کو لے جاتے ہیں، ایک سینٹر ہے وہاں پر، وہاں ان کے لیے کورس رکھتے ہیں،
یعنی ان کے لیے کورس رکھتے ہیں 1 ہفتے کا 2 ہفتے کا، زبردستی کورس رکھتے ہیں. ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم کورس اعلان کرتے ہیں کوئی آتا ہی نہیں. جی ہمیں بھی زبردستی کرنی پڑے گی ایرانیوں کی طرح، لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ ہمارا نتیجہ وہی نہ ہو جو ایران میں ہوا ہے، مظاہرہ ہمارے خلاف ہو جائے. صلوات پڑھیں بندہ. اس عورت کو لے گئے وہاں پر سینٹر میں تو اس کی تربیت کرنے کے لیے، اس کے لیے کلاس رکھتے. جو مولویوں سے بھاگ رہی تھی دوبارہ مولویوں کے سامنے بٹھا دیا انہوں نے. وہاں ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو جی مولوی کو دیکھ کر. یعنی آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا کم از کم ہر جمعے کو دیکھتے ہیں آپ ہمیں، ٹھیک. اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. وہ ہارٹ اٹیک ہوا تو مظاہرے شروع ہو گئے ایران. اور اس مظاہرے جب مظاہرہ ہوتا ہے نا، اس میں کئی ان عناصر اس میں گھس جاتے ہیں. اس میں شرپسند گھس جاتے ہیں، حکومت کے مخالف گھس جاتے ہیں، جس کی شراب رکی وہ گھس جاتا ہے، جس کا جوا روکا وہ گھس جاتا ہے، صحیح، جس نے باہر سے پیسے لیے ہیں وہ آ جاتا ہے. اور انہوں نے وہاں مارنا شروع کر دیا. علماء کو بیچاروں کو مارا، مسجدوں کو آگ لگائی، قرآن کو آگ لگائے انہوں نے. سخت قسم کے 1 ہفتہ تو سخت قسم کے مظاہرے ہوئے سارے شہر. پھر اس کے بعد انہوں نے جو کنٹرول کر دیا. اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہیں جو باہر سے پیسے لیتے ہیں، وہ آ کر ایک روڈ کو بند کرتے ہیں. اور جب روڈ بند ہوتا ہے رش ٹائم پہ نا، گاڑیاں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں، لوگ ہارن بجاتے ہیں، تو ویڈیو بنا لیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں نیٹ پہ کہ دیکھیں ایران میں لوگ مظاہرہ ان کو کرنے نہیں دے رہی گورنمنٹ، تو وہ ہارن بجا کر کے کیا کرتے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اس کونے میں کھڑے ہو کر کیا کرتے ہیں، 4 آدمی کھڑے ہو کر نا کونے میں وہاں کسی عالم دین کی تصویر کو پاؤں تک روتے ہیں، ویڈیو نیٹ پہ چڑھا دیتے ہیں. یعنی یہ پوزیشن ہے. اور جب پولیس آتی ہے تو وہ نکل جاتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ کیا ہوا کہ ایک ویڈیو نیٹ پر چڑھی کہ ایک آدمی، ایک جوان ایک عالم دین کو تھپڑ مار رہا ہے. اب وہ ویڈیو پھیل گئی، کیا کہتے ہیں اس کو، وائرل ہو گئی. جی تو پھیل گئی. تو اب ایران کی پولیس نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ باپ بیٹا تھے، ان کو کسی نے بتایا، وہ عام آدمی تھے، بدماش قسم کے، لفنگے قسم کے. ان کو کسی نے بتایا کہ تم اگر اس طرح یہ ایکٹنگ کرو گے تو تمہیں پناہ مل جائے گی، سیاسی پناہ مل جائے گی کسی یورپی ملک میں. تو کیا کیا انہوں نے، بازار سے لباس خریدا. ایک باپ نے جو بوڑھا تھا اس نے نکلی داڑھی لگائی، لباس خرید کر امامہ رکھا اور روڈ پہ کھڑا ہو گیا. بیٹا آ گیا، اس نے گالی دینا شروع کر دیا اپنے باپ کو. تیسرا آدمی ویڈیو بنا رہا، 2 تھپڑ باپ کو مارے اس نے، ویڈیو بنا کر نیٹ پہ چڑھا دی. بعد میں حقیقت کا اس کا پتہ چلا. دوسرے جو واقعات پاکستان میں ہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں شروع سے غلط پالیسیاں ہوئی، جس کی بنیاد پر پاکستان ہمارا یہاں کھڑا ہو، اس کو یہاں لا کر کھڑا کر دی. حالانکہ وہ ملک جس نے پوری اطاعت کی ہے ویسٹ کی، افغانستان کی جنگ ان کے لیے لڑی ہے، اندرونی جنگ ان کے لیے لڑی ہے، جو کہا انہوں نے کیا ہے. بعض ملکوں کا بائیکاٹ کیا ہم نے، تعلقات جس سے کہا بنائے ہم نے بنائے ہیں، جس سے کہا توڑ تو توڑے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم مقروض ہو گئے. یہ اس میں سب سے بڑا قصور اسٹیبلشمنٹ کا ہے کہ ملک کو یہاں لا کر کھڑا کر دیا. کیوں کہ جس آدمی کے پاس اختیار ہوتا ہے نا، وہ پھر ذمہ دار بھی ہوتا ہے. اختیار ویسے نہیں لیے جاتے. میں بڑا بن جاؤں ایک علاقے کا، لیکن ذمہ داریاں اپنے ذمہ نہ لوں، وہاں کی خوبیوں کو اپنے نام پر کروں، لیکن وہاں کی مشکلات کو اپنے نام پر نہ کروں. جب ایک اسٹیبلشمنٹ زور کے ذریعے، ڈنڈے کے ذریعے حکومت تبدیل کر سکتی ہے، وزیر تبدیل کر سکتی ہے، وزیر اپنی مرضی کا لا سکتی ہے، تو ڈیم بنانے کے لیے زور کیوں نہیں ڈال سکتی؟ بجلی فراہم کرنے کے لیے زور کیوں نہیں ڈال سکتی؟ وہ قرضے نہ لینے پر زور کیوں نہیں دے سکتی؟ چھوٹا سا آپ کا سسٹم ہوتا ہے گھر کا نا، آپ کی آمدنی کم ہو جاتی ہے تو کیا آپ قرضے لینا شروع کر دیتے ہیں یا اپنے خرچے کم کرتے ہیں؟ خرچے کم کرتے ہیں آپ. یہ تو عقل مندی نہیں ہے کہ آپ قرضے لینا شروع کرتے ہیں. اب صورت حال یہ ہے کہ پاکستان کی جو وہاں کی حاکمیت بنتی ہے نا، حکومت، اس میں 50% ہاتھ ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا اور 50 مقامی کا. اب یہ جو جھگڑا چلا ہے نا عمران خان کے حوالے سے، مقامی اسٹیبلشمنٹ کا اور جو ہے انٹرنیشنل کا، یہ آپس کا مسائل اندر کے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ مقامی اسٹیبلشمنٹ ختم ہو جائے، فوج ختم ہو جائے، سارا اختیار ہمارے پاس آ جائے. اس لیے انہوں نے ان کو آگے کر کے یہ غلط کام کروایا عمران خان والا. اور تاکہ کیا ہے،
فائدہ ہو تو ہمارا فائدہ ہو، نقصان ہو تو ان کو تھپڑ لگے. جس طرح ہوتا ہے نا، آپ کسی اور آدمی کو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کو مارو جی، تو ظاہر اس آدمی کا ریئیکشن ہوگا تو آپ تک نہیں پہنچے گا نا، اس تک پہنچے. میں آپ کو آسان سی ایک اپنی مثال دوں. وہ عراق میں پہلے بجلی کا بڑا بحران ہوتا تھا چھوٹے ہوٹلوں میں نا. تو گرمیوں میں ہوٹل والے کہتے تھے ہم بجلی فراہم کریں گے، ایئر کنڈیشن چلائیں گے. تو گرمیوں کے مہینے میں 50 ڈگری سے زیادہ ہوتی ہے گرمی وہاں پر. تو رات کو جب 12 بجتے ہیں، جب سارے سو جاتے ہیں، بجلی بند کر دیتے ہیں ہوٹل والے کہ اب سوئے ہوئے کب کس نے جاگنا ہے. تو اب جو ہے اگر جاگیں ہوئی تو 1-2 گھنٹے لگ جائیں گے، اتنی دیر تک بجلی ہماری بچ جائے گی. تو ایک ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارے دوست تھے لاہور کے. تو ہم تیسری منزل پر تھے. تو اب بجلی بند ہوئی تو ہمیں جاگ آ گئی گرمی کی وجہ سے. تو مجھے انہوں نے بھیجا کہ جا کر جو ہے وہ پتہ کرو نیچے سے کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، کیوں بجلی انہوں نے بند کی. میں نیچے گیا تو وہ اوپر سے مجھے آرڈر دے رہے تھے نا، وہ دوست ہمارے اوپر دوست تھے، اپنے فری تھے آپس. وہ نیچے میں پہنچا ہوں تو وہ عراقی کی سے بات کر رہا ہوں کہ بجلی کیوں بند ہوئی. تو مجھے اوپر سے کہتے ہیں زوار انہوں 2-3 چنڈا مار دے. میں جی سرکار خدا کے تلے مارو چنڈا نا، اس کو مینو مارنی ہے، ٹھیک ہے جی. تو آرڈر نہ دو، تلے آ کے بسم اللہ موجود ہے بندہ خود مارو چنڈا، ٹھیک ہے. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اس طرح کیا ہے، کہا ہے کہ اس کو کہ تم چنڈ مار دے اس کو. یہ بیوقوف نے مار دی ہے عمران خان کو، بجائے اس کو کہتا کہ امریکہ سرکار ادھر بیٹھ کر آرڈر نہ کرو، خدا ادھر مارو چنڈ جی. حال اس نے اپنا مسئلہ کیا کہ درمیان میں اس کو خراب کر دیا. لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ غلطیاں ہیں فوج کی، اسٹیبلشمنٹ کی. لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی کمزور ہو جاتی ہے تو نہ پھر عمران خان رہے گا تو نہ نواز شریف رہے گا، ملک جو کمزور ہو جائے گا. لہٰذا اس میں دونوں طرفوں کو مل جل کر سمجھوتے سے، کیونکہ 2 چیزیں ہیں، ایک پاکستان ہے، ایک حکومت اور سیاست ہے. پاکستان جب رہے گا تو تب آپ حکومت کریں گے نا، پاکستان ہی نہیں رہے گا تو آپ حکومت کس طرح کریں گے. اور پھر ہمیشہ دشمن کی وار ہوتی ہے مین کنٹرول روم پر. ایران میں کیوں بعض لوگ علماء کی توہین کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علماء سب کچھ کر رہے ہیں، یہی داعش سے بچا رہے ہیں، یہی فتوے دے رہے ہیں، یہی مقامات مقدسہ سے بچا رہے ہیں، یہی فتوے دے رہے ہیں، دشمن کو ملک سے آؤٹ کر رہے ہیں، یہی قوم کو مضبوط کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو ٹارگٹ بنایا جائے. غلطیاں ہو سکتی ہیں لیکن ہم نے ہوشیاری سے کام لینا ہے، ہماری عوام کو ہوشیاری سے کام لینا چاہیے. دیکھیں نا، بعض کو ایک نقصان ہوتا ہے، ایسا کام نہ کریں کہ اس نقصان کا بدلہ لینے کے لیے مزید نقصان کر بیٹھے. یہ صحیح نہیں. وہ نقصان ہوا ہے، کوشش کریں کہ اس کو ایسے طریقے سے حل کریں کہ وہ نقصان کی تلافی ہو جائے. مثال کے طور پر آپ کیا کریں، آپ کے گھر پر کسی نے فائر کیا ہے، خدا نہ خواستہ. عقل مندی یہ ہے کہ اس کو چیک کریں کس نے کیا، کہاں سے. یہ عقل مندی نہیں کہ فائر ہوا ہے آپ کود کر باہر چلے جائیں تاکہ اس دوسرے آدمی کے سامنے آ جائیں، وہ برس چلائے آپ پر. پھر جی پہلے تو ایک فائر ہوا تھا، شیشہ ٹوٹا تھا، پھر آپ کی جان ہی جاتی رہے جی. پاکستان بھی اسی صورتحال سے وہ گزر رہا ہے. اور پاکستان ایک عام علاقے میں واقع ہے. چین ہے ہمارے بارڈر پر، انڈیا ہمارے بارڈر پر، ایران ہمارے بارڈر پر. بعض ملک کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے اس ملک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں، اور وہ تب اپنے مقاصد کے لیے آسانی سے استعمال کر سکتے جب ہمارا ملک کمزور ہوگا. کسی حد تک کمزور ہو گیا قرضے کی وجہ سے، قرضے والا کمزور ہو گیا، اب رہ گیا ہے امن و امان، وہ بھی ختم ہو جائے گا تو معاملہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، نور علی نور ہو جائے گا. پھر ہمارے پاس مثالیں موجود ہے، عراق کی مثال موجود ہے، شام کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، لیبیا کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، افغانستان کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ وہاں روزانہ کچھ سال کے لیے ایک سسٹم لایا جاتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں اس سسٹم کو ہٹا دیتے ہیں، دوسرا سسٹم لے آتے ہیں. اور ایک سسٹم آنے میں کچھ لوگ مرتے ہیں، کچھ لوگ سسٹم جانے میں مرتے ہیں. کچھ تباہی سسٹم کے آنے میں ہوتی ہے، کچھ تباہی سسٹم کے جانے میں ہوتی ہے. اور ملک فائدہ اٹھا رہے ہیں، نقصان جو ہے عوام کا ہو رہا ہے. لہذا سمجھداری سے، عقل مندی سے وہ عوام کو اور پڑھے لکھے افراد کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے.
افواہوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے، ظاہری معاملات پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ ایک معاملہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہوتی ہے، بہت بڑا منصوبہ ہوتا ہے۔ اس معاملے کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں اس کو دیکھیں، پھر معاملات بہتر ہوں گے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں نا، کلمۃ الحق کے یراد بہ الباطل، بعض اوقات بات سچی ہوتی ہے لیکن اس سے مراد غلط ہوتی ہے، اس کے مقاصد غلط ہوتے ہیں۔ بس مومن کو، مسلمان کو صاحب بصیرت ہونا چاہیے، بلوائیوں کی طرح نہ ہو، کوفیوں کی طرح نہ ہو، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ ایک دفعہ جوش میں آ کر خط لکھ رہے ہیں امام حسین کو، پھر جب امام حسین آ جاتے ہیں تو یزید کے ساتھ مل جاتے ہیں، جب امام حسین کی شہادت ہوتی ہے تو اٹھ کر اپنے آپ ہی شہادتیں پیش کر دیتے ہیں، بنی امیہ کی اطاعت کرتے ہیں، پھر عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، وہ قبضہ کر لیتے ہیں، پھر یزید کا لشکر آتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر کیا چڑھی ہوئی گڈی کے ساتھ ہے، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، مستقل